السلام علیکم۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی نئی زبان سیکھتے ہوئے ایک مقام پر آ کر بات آگے نہیں بڑھ رہی، خاص طور پر بولنے میں؟ تو آج ہم اسی رکاوٹ کو توڑنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ جانیں گے۔ یہ ایک ایسی مایوسی ہے جو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ گرامر بھی پڑھ لی، گھنٹوں لگا کر سننے کی مشق بھی کر لی، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو جیسے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو یقین جانیں کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس چیز کو اسپیکنگ پلیٹیو کہتے ہیں، مطلب بول چال میں آنے والی ایک رکاوٹ۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں لگتا ہے کہ چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، بولنے کی صلاحیت بہتر ہی نہیں ہو رہی۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں، عام طور پر ہم گرامر سیکھنے اور لسننگ پریکٹس پر بہت زور دیتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بہت ضروری بھی ہیں، یہ تو بنیاد ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے۔ ایک چیز ہے جو اکثر رہ جاتی ہے، وہ کڑی جو ان سب کو جوڑتی ہے، اور وہ ہے خود بولنے کی پریکٹس۔ اور ایکٹیو سپیچ میں سب سے بڑی مشکل یہی آتی ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس پریکٹس کرنے کے لیے کوئی پارٹنر نہیں ہوتا۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بہت ہی مؤثر حل ہے جس سے اکیلے بھی بہترین مشق کی جا سکتی ہے۔ اور وہ حل ہے امیٹیشن ٹیکنیک، یعنی نقالی کی تکنیک۔ یہی ہے آج کا ہمارا مین ٹاپک، ایک ایسا طریقہ جو بولنے کی صلاحیت کو واقعی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، نقالی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ سنے ہوئے الفاظ کو طوطے کی طرح دہرا دیا جائے۔ اس کا اصل مطلب ہے کہ کسی نیٹو سپیکر کو سنیں، اس کے خیال کو، اس کے آئیڈیا کو پکڑیں، اور پھر اسی آئیڈیا کو اپنے الفاظ اور اپنے انداز میں بیان کریں۔ یہاں سارا زور خیال پر ہے، الفاظ پر نہیں۔ تو چلے اس فرق کو اور واضح کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے صرف دہرانا، یعنی ریپیٹ کرنا، یہ تو بس آوازوں کی نقل کرنا ہے۔ دوسری طرف ہے نقالی، یعنی امیٹیشن، جس کا مطلب ہے خیال کو سمجھ کر اس کا اظہار کرنا۔ ایک صرف کاپی کرنا ہے، جبکہ دوسرا کمیونیکیشن ہے۔ تھیوری تو بہت ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیک اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی سے یہ جملہ سنا، ایک سیدھا سادھا سا خیال ہے بچپن کے ایک یقین کے بارے میں۔ اب آپ کا کام اسے دہرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنا بنانا ہے۔ اسی بات کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، دیکھا، الفاظ بدل گئے، جملے کا سٹرکچر تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن جو اصل آئیڈیا ہے وہ بالکل وہی ہے۔ یہی تو ہے اس ٹیکنیک کا کمال۔ چلیں اسی کہانی میں ایک اور جملہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ رہا اس کا ایک اور ورژن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکنیک کس طرح ایک ہی خیال کو الگ الگ طریقوں سے کہنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور یہی فلیکسیبلٹی یعنی لچک ہی تو روانی کی بنیاد ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنایا جائے، اور کس طرح آہستہ آہستہ اس میں مہارت حاصل کی جائے۔ اور اس کا ایک بہت سیدھا سا طریقہ ہے، بالکل چھوٹے آسان جملوں سے شروع کریں۔ جب ان میں آسانی ہونے لگے تو پھر لمبے اور تھوڑے مشکل جملوں پر آئیں، اور آخر میں آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ پورے پیراگراف یا چھوٹی تقریروں کا جو مرکزی خیال ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ تو بات کرتے ہیں اس کے سب سے بڑے فائدے کی، کہ آخر اس تکنیک کو مسلسل استعمال کرنے سے ہوتا کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ ٹیکنیک اتنی مؤثر اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف رٹا نہیں لگواتی، اس سے صحیح جملوں کا سٹرکچر خود بخود ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ زبان کے قدرتی محاورے اور تاثرات آپ کی بول چال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، آپ گرامر کو بچوں کی طرح سیکھتے ہیں، اصول رٹ کر نہیں بلکہ زبان کو استعمال کر کے۔ آپ کی توجہ بات چیت پر ہوتی ہے، رولز پر نہیں۔ اور اس کا سب سے گہرا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیک صرف یادداشت کا کھیل نہیں رہتی، یہ اصل میں دماغ کو اس نئی زبان میں سوچنے کے لیے ٹرین کرتی ہے۔ یہ آپ کے سوچنے کے انداز کو ہی بدل دیتی ہے۔ تو اب باری ہے اسے آزمانے کی۔ اس طاقتور تکنیک کو استعمال کرنے کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ بس کوئی بھی چھوٹی سی آڈیو کلپ سنیں اور اس کے خیال کو اپنے الفاظ میں کہنے کی کوشش کریں۔ تو بتائیے وہ پہلا خیال کون سا ہوگا جس کا آپ اظہار کریں گے؟